کی حیثیت سے وہ نہایت شرح کلام اور فصیح اللسان تھی۔ ترمذی شریف میں موسیٰ بن طلحہ کا یہ قول منقول ہے کہ میں عائشہ سے زیادہ کسی کو فصیح اللسان میں نے نہیں دیکھا۔ خطابت کے لحاظ سے بھی حضرت عمر اور حضرت علی کے سوا تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں ممتاز تھیں۔ جنگ جمل میں انہوں نے جو تقریریں کی ہیں وہ جوش اور زور کے لحاظ سے اپنا جواب نہیں رکھتیں۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و عادات کی بات کی جائے تو اخلاقی حیثیت سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند مرتبہ رکھتی تھیں۔ وہ نہایت قانع تھیں، غیبت سے احتراز کرتی تھیں، احسان کم قبول کرتیں، اگرچہ خود ستائی ناپسند تھی تاہم نہایت خوددار تھیں۔ شجاع اور دلیری بھی ان کا خاص جوہر تھا۔ ان کا سب سے نمایاں وصف جود و سخا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے۔ شام ہوتے ہوتے سب خیرات کر دیے اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اتفاق سے اس دن روزہ بھی رکھا ہوا تھا تو لونڈی نے عرض کی کہ افطار کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پہلے سے کیوں نہ یاد دلایا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فیاضی دیکھ کر گھبرا گئے اور کہا کہ اب ان کا ہاتھ روکنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو سخت برہم ہوئیں اور قسم کھائی کہ ان سے بات نہیں کریں گی۔ چنانچہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدت تک معتوب رہے اور بڑی دقت سے ان کا غصہ فرو ہوا۔ نہایت خاشع، متضرع اور عبادت گزار تھیں۔ چاشت کی نماز برابر پڑھتی۔ فرماتی تھیں کہ اگر میرا باپ بھی قبر سے اٹھائے اور مجھ کو منع کرے تب بھی باز نہیں آؤں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کیا کرتی تھیں اور اس کی اس قدر پابند تھیں۔ رمضان میں تراویح کا اہتمام کرتی تھیں۔ ان کا غلام ذکوان امامت کرتا اور وہ مقتدی ہوتی تھیں۔ اکثر روزے رکھا کرتی تھیں۔ حج کی شدت سے پابند تھیں اور ہر سال اس فرض کو ادا کرتی تھیں۔ غلاموں پر شفقت کرتی اور ان کو خرید کر آزاد کرتی تھیں۔ ان کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔